کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کین وی یوز تسبیح اور تسبیح بٹن یا فنگرز پر پڑھنا؟ یہ بھی ہے نا سنت سے ثابت نہیں ہے. تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوز نہیں کیے تھے. کاؤنٹنگ آج کل جو ہے نا یہ آ رہے ہیں کاؤنٹرز، تو وہ بھی آپ صرف ایک ریمائنڈر کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اٹس اوکے، لیکن ایز اے تسبیح آپ کاؤنٹ کر کے، کیونکہ کاؤنٹ کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسا کہ میں بتائی آپ کو لمٹ. اللہ تعالیٰ کو لمٹ مت کریے کوئی بھی چیز دینے کے لیے کہ میں صرف 100 ٹائمس یہ کروں گی. جتنا صرف احادیث میں اس کو کاؤنٹ کریے، اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کاؤنٹ مت کریے. رغبانیت کچھ بولے تھے نا میم ابھی آپ، جی، اس کا معنی روحانیت یہ ہے کہ صرف دین وہ کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے بول کر اپنے آپ کو دنیا سے دور کر لینا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو وہ کر لینا. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اعتدال وہ کرے. ہم امت وسط ہے، ہم کو ماڈریٹ رہنا ہے، کوئی بھی چیز کو ایکسٹریم میں نہیں کرنا ہے. ایک حدیث بھی آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے تھے. ان لوگ پوچھے کہ کیا روٹین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ ان کو بتائے. تو ان میں سے ایک صحابی بولے کہ نہیں میں تو پوری رات جاگوں گا سوؤں گا نہیں. ایک بولے کہ میں صرف روزے رہوں گا، کھاؤں گا پیوں گا نہیں. اور ایک بولے کہ میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کرنے سے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اذکار صبح شام چھوڑ کر دوسرے ٹائم پڑھ سکتے ہیں کیا دوپہر میں یا؟ اذکار ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہے نا اپنے پروٹیکشن میں رہتی ہے. اذکار کے جب آپ احادیث دیکھیں گے تو آپ بولیں گے کہ جو انسان صبح کو یہ پڑھے گا شام تک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے گا، جو شام کو پڑھے گا پھر اگلے دن صبح تک رہے گا. تو اس کے لیے آپ ہے نا کوشش کریے کہ وہ ٹائم پر پڑھیں، لیکن اگر نہیں ہوا پڑھنا تو پھر آپ پڑھ لیجیے اس کے بعد. اب جیسا کہ اذکار کیسا ہے بولے تو وہ آپ کے لیے ایک پروٹیکشن ہے. آپ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گھر کو لاک کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کبھی آپ لاک نہیں کرے تو آپ کیا ایسا سوچتے کہ نہیں اب تو ٹائم ختم ہو گیا، اب تو لاک نہیں کرتی میں، رہنے دو، تو اس کو کھلا تو نہیں چھوڑتے گھر. تو اسی طریقے سے جب بھی آپ کو یاد آئے پڑھ لیجیے، لیکن میک دس یور پرائرٹی کہ آپ ہے نا اس کو اپنے اوقات پر ہی پڑھے. جیسا کہ سونے سے پہلے کیا اذکار ہے، آپ سونے سے پہلے ہی پڑھیں گے نا. نیند میں سے اٹھنے کے بعد آپ کو یاد آئے گا کہ میں سونے سے پہلے نہیں پڑھی، تو وہ تو ٹائم نہیں ہوگا. اٹھنے کے بعد تو اٹھنے کے پڑھنا ہے. ایک کوسچن آیا تھا میں چیٹ باکس میں، پہلے میں اس کو کرنا چاہ رہی ہوں آنسر، کہ کوئی بینج پکڑنے کے لیے بلا رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اگر وہاں پر آپ سمجھا کہ ان کو آنسر کر سکتے، کہ سمجھا سکتے یہ نہیں کرنا ہے، یہ بدعت ہے، تو اٹس اوکے. لیکن کچھ اوقات ایسے رہتے کہ ہم کو 2 چیزیں ایسے آتے جس میں آپ 2 گناہ ہونے والے رہتے، 2 میں سے کوئی ایک کو چوز کرنا ہوتا. جیسا کہ اگر آپ کو ایسے کوئی لوگ ہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یا پھر رشتے ٹوٹنے کی بات ہو جائے گی، تو وہاں پر وہ رشتے توڑنا وہ گناہ سے بہتر ہے کہ آپ جا کر تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ کر آ جائیے. دوسرا ایک کوسچن آیا کہ بارش کے جب یا لطیف ریڈ کر سکتے، ایسے کوئی دلیل تو نہیں ہوگی اس کی، کوئی تو حدیث مجھے نہیں دکھی. اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو پلیز دیکھیے اس کو. اور لڑکے اذکار کیسا پڑھنا، لڑکے لڑکیوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جو احکامات ہے لڑکیاں دونوں کے لیے آئے. اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیز کی ہم کو ٹریننگ دینا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے، جیسا کہ نماز کے لیے بولتے ہیں ویسے ہی اذکار کے لیے بھی اپنے بچوں کو بولیے. اور بھی چیٹ باکس میں کوسچن تھا کہ سماعت قرآن ہے، قرآن کو سننا ایک نیکی کا ہی کام ہے. حروف مقطعات کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتائے، صحابہ کرام بھی کبھی نہیں پوچھے، ان کا معنی بھی نہیں معلوم ہے، تو فضیلت تو دور کی بات ہے. اس کو ایز اٹ از پڑھتے ہم، اس کا معنی بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں وہ ہے. صبح کے اذکار کیا فجر کے ٹائم اشراق کے بیچ میں پڑھنا ہے یا پھر لائک سن رائز کے پہلے پڑھنا ہے یا پھر بعد میں بھی پڑھ سکتے؟ آپ کوشش کریے کہ فجر کے بعد پڑھ لیں تاکہ آپ کو فجر کے بعد سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں. نیکسٹ، سماعت قرآن اٹینڈ کرنا یا کرانا کیا یہ بدعت ہے؟ سماعت قرآن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو بولتے تھے کہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہ رہا ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا. تو قرآن پڑھیے، آپ سنائیے لوگوں کو، لیکن آپ ایسا پڑھیے جیسا کہ انڈیا میں دیکھی کہ صرف لاسٹ کی ورڈ سمجھ میں آتے، دیکھ لے کیا کہتے یعلمون تعلمون صرف یہی سمجھ میں آتا. آپ ایسا مت کریے، آپ قرآن کو اچھے سے پڑھیے. پڑھنا بھی اجر ہے اور سننا بھی اجر ہے. سسٹر فرحہ سلطانہ، آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ انمیوٹ کر کے بات کریے. جی السلام علیکم میم. میم ماشاء اللہ بہت اچھا لیکچر تھا، بہت اچھا دیکھا، بہت انفارمیشن ملی.
میں ایک اور بدعت کی بات چل رہی تھی تو اس میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. رمضان میں بہت بار ایسا ہوتا کہ لوگ قرآن ختم کرتے, بٹ ایسا رہتا کہ میں ایک قرآن میرے دادی کو بخشی, ایک میرے نانی کو, ایسا. تو یہ اس کا کچھ ہے کیا اپنے پاس حدیث میں یا سنت سے یا کچھ ایسا؟ قرآن زندوں کے لیے ہے, قرآن مردوں کے لیے نہیں. قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے کام آئے گا, آپ پڑھیے آپ کے لیے کام آئے گا, آپ سمجھ کے پڑھیے, آپ عمل کریے, آپ کے آگے کے جنریشن کو کام آئے گا. ہاں, اگر آپ کسی کے اگر ماں باپ کے لیے کوئی پڑھ رہے ہیں تو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اولاد کوئی نیک کام کر دی تو ماں باپ تربیت کی اپنی اولاد کی, تو وہ ماں باپ کو اجر تو ملے گا ہی. اگر حافظ ہے کسی کا بچہ تو وہ حفظ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کے درجات وہ ہوں گے, لیکن پڑھ کر بخشنا یہ کوئی سنت سے نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ میں آپ لوگ کو یہ بولوں گی کہ اگر بخشنا چاہ رہے ہیں تو اتنی محنت کر کے آپ بخشنے کے بجائے آپ بیٹھ کر یاد کر لیجیے, تاکہ ماں باپ کے لیے ہر کسی کی خواہش رہتی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں تو خواہش رہتی ہے کہ ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا. دنیا میں تو نہیں ہے, اب آخرت میں ان کی کوئی ہیلپ کرنا, تو آپ ان کے لیے دعا کریے. آپ جو بھی نیک عمل کریں آپ یہ کریے کہ میرے ماں باپ میرے لیے تربیت کیے تھے, میرے ماں باپ میرے کو اتنا پالے, اتنا یہ قابل بنائے جس کی وجہ سے آج میں یہ ہوں. تو آپ جو ہے نا اس کا اجر ان لوگ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اوکے جی میم, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ, کیسے آپ لوگ سب؟ جب سے تھی میں ایکسلنٹ سیشن, بہت ہی بیوٹیفلی اینڈ یو آر ہینڈلنگ ایوری تھنگ ویری نائسلی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ ان, بٹ لگا کہ چلو آگے بتا دوں کہ اٹ واز ریئلی ویری ایکسلنٹ اینڈ دا ہول ٹیم ورکنگ ٹوگیدر سپورٹنگ ایچ ادر. سلائڈز میں, پوسٹنگز میں, لنکس میں, it was very brilliantly taken and جزاکم اللہ خیرن کثیرن to all the people those who are present here. I hope کہ آپ لوگوں کو یہ سب جو میرے بچے ہیں ان کا بہت ہی presentations and speaking and lecture and how they have presented everything آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. تو پلیز آپ لوگ ڈیلی آئیے اور ان لوگوں کے لیے دعا بھی کریے. اور آپ لوگ بھی اگر اس مطلب ایسی صلاحیتیں اپنے اندر لانا چاہتی ہیں تو پھر آپ پلیز, کیونکہ ایک اسپیشل ٹریننگز اینڈ ایوری تھنگ, دس از اے پروسیجر تھرو وچ ایوری بڈی گوز, اور دس ہیز بین آلریڈی ٹولڈ ٹو یو ان دیئر اسپیکنگ آلسو. تو پلیز آئیے, جوائن کریے ہمارے کورسز اینڈ اٹس اوپن فار ایوری بڈی. کوئی بھی اگر وہ والا آپ لوگ ڈالیں اس میں جو کوئی بھی گروپ میں نہیں ہے, دوز ہو آر ناٹ دیر ان اینی گروپ, پلیز جوائن دیٹ گروپ آن جی واٹس استاد. ایپ تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہیں. اور جزاکم اللہ خیرن کثیرن فار بینگ اے پارٹ آف دس. ڈیلی آئیے, صبح اور شام, رات کو 12:30 بجے بھی ایک ٹاپک پر. آج زہرہ جبیر کا ہی ٹاپک ہے, بہت ہی پیارا ٹاپک ہے بیٹی کے اوپر, تو وہ ضرور اٹینڈ کریے. اینڈ دیر واز اے کوشچن ان دا چیٹ باکس کی کیا تسبیح جو ہے پڑھ سکتے ہیں یا کاؤنٹرز پہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک عمل ہوتا ہے کہ ویسے تو کاؤنٹنگ وغیرہ پہ ساری چیزیں لی گئی ہے, لیکن کچھ چیزیں کاؤنٹ کر کے پڑھنی پڑتی ہے. جیسے اذکار میں بھی ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یا پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے, یا سبحان اللہ الحمدللہ 33 ٹائمز پڑھنا ہے. ایک عمل ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کرے, ایک عمل ہوتا ہے اٹ از ایکسیپٹیبل دو اٹ از ناٹ فرام سنہ. تو اگر آپ فنگرز پر پڑھیں گی تو دیٹ از فرام سنہ, لیکن اگر آپ تسبیح پر پڑھیں گی یا کاؤنٹرز پر پڑھیں گی تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا لیکن ایکسیپٹیبل ہوگا. دس از واٹ از جو ہے تسبیح کا وہ ہے. کوسچنس اور بھی ہے چیٹ باکس میں. کیا قرآن کے لیکچرز لے ڈاؤن ہو کر سن سکتے ہیں؟ ہاں سن سکتے ہیں. جب قرآن پر آپ اذکار پڑھ سکتے ہو پڑھ سکتے تو لیکچرز بھی آپ سن سکتے ہیں لیٹ کر. سماعت قرآن میں ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے, آپ صرف قرآن کا وہ بھی عربک قرآن بھی سن سکتے ہیں. ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ, اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے, ان سے مسجد میں تعاون یا فاؤنڈنگ مسجد یا پھر چیریٹی ان نیم, یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہے, یہ سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. Some people read some specific ayats called manzil. Is that also a bid'ah? دیکھیے اسپیسیفک آیاز فرام منزل فار واٹ, اف یو آر ریڈنگ اٹ فار سم پرپز اور سم تھنگ, یہ پڑھوں گی تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھوں گی تو وہ ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اٹس اے بدعہ. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی ریمائنڈر کے لیے کچھ پڑھ رہی ہے, جیسے میں اپنی ریمائنڈر کے لیے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ نہیں اسلام میں ہم کچھ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں, کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. آئی ایم ریمائنڈنگ مائی سیلف ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے. اس طرح کی چیزیں اگر میں اپنی ریمائنڈر کے لیے پڑھ رہی ہوں تو دیٹ از الاؤڈ. لیکن آپ یہ سوچ کے پڑھ رہی ہیں کہ یہ پڑھنے سے کچھ ہو جائے گا, یہ پڑھنے سے کچھ ہو جائے گا, جو سنت سے ثابت نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اٹس اے بدعہ.
جزاک people اللہ read خیر it as people read it as a daily habit. دیکھیے daily habit میں کیا پڑھنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اسپیسیفائی کر دیا ہے. جیسے صبح شام کے اذکار ہے, رات کو جو ہے معوذتین, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, آیت الکرسی نمازوں کے بعد ہے, سورۃ الملک رات میں جو ہے پڑھنا ہے. تو دس ہیز بین وہ اگر کسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اینڈ یو آر ریڈنگ اٹ ایز اے ڈیلی ہیبٹ دین ڈیفینیٹلی اٹس اے بدعت. کیا شارٹ فارمز میں سلام نہیں کرنا ہے یا کر سکتے ہیں؟ السلام, دیکھیے بہتر طریقہ السلام علیکم, اتنا منیمم لیسٹ ریکوائرڈ اتنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے زیادہ اجر ہے. بیچ میں ایک اور کویشچن آیا تھا, درود چھوٹا پڑھنا ہے کون سا پڑھنا ہے؟ درود ایک ہی ہے, درود ابراہیم, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام, باقی سارے درود سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ دیکھیے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں اذکار فجر کے بعد بیفور سن رائز ہی پڑھنا ہے کیا؟ تو اس کا ایسا ہے کہ دیکھیے یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہے, ویسے تو ذکر اور اذکار آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, صبح کر سکتے ہیں, شام کو کر سکتے ہیں, دن میں کر سکتے ہیں. خود آج کے لیکچر میں دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, ہر جگہ اذکار کرنا ہے. لیکن اسپیسیفکلی جو پروٹیکشن والے اذکار ہوتے ہیں جو صبح اور شام کو کرنا ہے, جس سے ہم کو پروٹیکشن ملتی ہے, اٹ از سم تھنگ لائک آپ اپنا دروازہ بند کیے, ٹھیک ہے, صبح کو دروازہ بند کیے فار پروٹیکشن, شام کو دروازہ بند کیے فار پروٹیکشن. اب جیسے ہی وقت ختم ہو جاتا ہے وہ دروازے کا تالا بخود کھل جاتا ہے, تو پھر آپ کو وہ تالا پھر لگانا ہے فار یور پروٹیکشن. تو اب آپ ایسے ہے کہ آپ کو صبح پڑھنا ہے, فجر کی نماز کے ساتھ آپ کو اذکار پڑھنا ہے تاکہ آپ پروٹیکشن میں آ جائے. اب مجھے آپ یہ بولیے کہ کسی دن اگر آپ کا تھوڑا لیٹ ہو گیا, ارے چلو میں آج فجر کے بعد پڑھی نہیں, تو آپ دروازہ کھلا رکھ دیں گے تاکہ چور شیطان جو بھی ہے سب آ جائیں. تو immediately remember it and you get that, so you have to do it. ٹھیک ہے, کیا آئی تھنک اٹس کلیئر ناؤ. باقی کے اگر کوشچن آنسرس اور بھی ہے تو پلیز فیس بک پر آ جائیے 10 منٹ پر, وہاں پر کیو این اے سیشن ہوگا. آئی ایم لیونگ ہیئر, تو مائی ڈیئر والنٹیئرز آلسو پلیز کم دیر ان 10 minutes. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیریڈس 2 months سے کنٹینیو ہو رہے ایون آفٹر ٹیکنگ ٹیبلٹس, ایسے حالت میں روزہ رہ سکتے ہیں کیا؟ بیکاز کمزوری بہت ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ شرعی اس کی رولنگ پوچھے تو یہ استحاضہ ہے اور یہ بیماری ہے, اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یہ بلیڈنگ کی حالت میں. ہاں اگر کمزوری ہو رہی ہے, آپ روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں, لائک یو ہیو گاٹ یور سیلف چیکڈ اپ, آپ کا ہیموگلوبن ڈراپ ہو گیا ہے, تو بیمار ہو تو پھر یہ بیماری کی حالت آئے گی, تو ویسے بھی رخصت ہے, آپ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور زوا میرے کو یہی ڈاؤٹ تھا کہ آپ بولے لیٹ کے بھی ذکر کر سکتے, تو لپ اور ٹنگ کا موومنٹ ضروری ہے کیا ذکر کرنے کے لیے؟ آپ قرآن کی آیتوں میں دیکھیں نا, دل میں بھی کر سکتے ہیں, زبان پہ بھی کر سکتے ہیں. اینی وے, جی نہیں, بہت سارے لوگ بولتے کہ مطلب ہلنا ضروری ہے ذکر کرنے کے لیے, ہونٹ اور زبان, تو اسی لیے پوچھ رہی تھی. قرآن سے دلیل مل گئی نا کہ دل میں بھی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی ہے کہ دورہ قرآن, مطلب دورہ قرآن از جو دارالارقم میں دورہ قرآن ہوتا ہے, وہاں پر آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھ کر سناتے. آپ ایک گلانس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں کیا بتا رہے ہیں, تو ایک ایک دن میں ایک ایک پارا آپ کو دورہ قرآن میں اردو میں ترجمہ پڑھا جاتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں اس کو یاد کرنا چاہیے, اس سے جنت میں نام لکھتے ہیں, سم واٹ لائک دیٹ کچھ تو ہے, پر اللہ کے 99 نیمز یاد کرنا چاہیے. تو آپ اس کو پلیز کلیئر کر دیں گے کویشچن, جو بھی اگر یہ مسکنسیپشن ہے یا جو بھی ہے. نہیں, یہ حدیث سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو ہے اس میں بھی آپ لوگ یہ دیکھیے کہ اتھینٹک حدیث کے تھرو آپ کو وہ نیمز مل رہے ہیں کیا, یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کیے, یا پھر آپ حدیث کی روشنی میں ملیں گے. ایک ہم لوگ کے پاس دارالارقم میں ہے نا, ایک 99 نیمز آف اللہ کا ایک PDF بھی ہے. اگر آپ DA کے کوئی بھی گروپ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ابھی آپ کو چیٹ میں ایک لنک دی جائے گی, آپ وہ لنک کے تھرو وہ گروپ جوائن کریے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ گروپ میں 99 نیمز والا PDF شیئر کروں گی. تو مطلب نیمز یاد کرنے چاہیے, اور جی اس سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ناموں سے تو ہم کو دعا مانگنا ہے, یا ذو الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یہ سارے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو ہم وہ کرنا ہے.
اوکے ٹھیک ہے، جزاک لیکن اللہ. جیسا میں بولی کہ بدعت میں کیا ہوگا کہ ہم ایک پرٹیکولر نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں 100 ٹائمز 1000 ٹائمز، سمجھ رہے نہیں، وہ نام کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. آپ وہ نام کو اس پہ آپ پونڈر کریے، یہ نام اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب یہ ہے. اس کے ساتھ آپ کی لینگویج میں دعا کریے، اللہ تعالیٰ کے وہ نام پکار کے آپ دعا کریے، وہ کر سکتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ فیک. جی میرے کو ایک پوچھنا تھا کہ پیریڈس مطلب آج کل ایسا انٹرنیٹ پہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھ سکتے پیریڈس میں موبائل کے ذریعے سے، تو کیا یہ پڑھ سکتے صحیح ہے؟ جیسے جی کہ آپ پڑھ قرآن سکتے. منہ سے جاری بول کے اپنے کو رہتا نا کہ پڑھ سکتے، جی ایگزیکٹلی آپ پڑھ سکتے، تو بس یہی آیاتوں ہے کو کہ ٹچ قرآن نہیں کو کر سکتے نا؟ ڈیجیٹل ڈیوائس ہے نا، یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ویسا نہیں ہے نا، ڈیجیٹل ہے یہ. آپ فون میں پڑھ سکتے لیکن آپ کو مصحف پکڑ کے نہیں پڑھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک قرآن ہے ڈیورنگ مینسز اس کا بھی ایک پی ڈی ایف ہے، میں انشاء اللہ تعالیٰ یہ بھی پی ڈی ایف ہے نا فارورڈ کر دوں گی آپ لوگ کو گروپس میں. جی جی انشاءاللہ ضرور، جزاک اللہ خیر. وہی پوچھنا بات کریں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کوشچن کہ میں یہاں پہ سعودی میں رہتی ہوں، تو یہاں پہ جو تراویح ہوتی، تو میں بھی جا رہی ہوں تھوڑے دن سے تراویح کو، تو یہاں پہ ہے نا 10 رکعت ایسے پڑھا دیتے، تو مطلب 8 رکعت جو تراویح پڑھاتے پھر اور 3 رکعت ہے نا وتر پڑھا دیتے. تو یہ لوگ ایسے بولتے ہیں یہاں پہ کہ تہجد اور سب ایک نماز ہے، تو تہجد نہیں پڑھتے. تو کیا ہم لوگ گھر پہ آ کے پھر سے مطلب میں ایسا کر رہی ہوں تھی کہ میں تہجد پڑھ لینا گھر پہ پھر بھی، اور 4 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو بول کے ایسے، تو ایسا کر سکتے یا پھر وتر کی ہے؟ تراویح از ایکچولی اے تہجد. آپ تراویح جو پڑھتے ہیں نا وہ تہجد ہی رہتی ہے. رمضان میں آپ کو یہ رہتا کہ آپ عشاء کے بعد سے، آپ ویسے ہر دن بھی آپ عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے، لیکن رمضان میں خاص طور سے یہ جماعت سے ہم پڑھ لیتے. اور اس کے علاوہ بھی ہے نا، آپ جب جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو وتر کو آپ کو آخری نماز بنانا ہے، اور امام کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر ہے. تو امام کے ساتھ آپ سٹارٹ کریے، امام جتنی نماز پڑھ رہے ہیں اتنی پڑھ کے آپ اینڈ کریے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ گھر پر آ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں ہے. آپ انیومریبل ٹائمس آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے، تو آپ گھر آ کے بھی پڑھیے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی زہیبہ جی. ہاں زہا اس کے بعد پھر ویتر نہیں پڑھنا رہتا نا، ہم جماعت کے ساتھ ہم جب پڑھ لیتے تو اس کے وتر بعد ایک ہی جب پڑھنا ہے، ایک ایک رات ہی میں صرف پڑھنا ایک ہی ہوتی ہے نا. جی گھر پہ آ جی کے صرف ہم نفل نمازیں ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھ لے سکتے ہیں. جی ہاں وہی پوچھنا تھا میں. جزاک جی اللہ. وہی ہے کہ جی سہر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کا سیشن بہت اچھا تھا آپ کا. مجھے ایکچولی کوشچن تھا کہ وتر کی نماز آخری نماز بولتے نا، تو اس کے بعد بھی صرف 2 نفل ایسا کچھ ہے کیا، 2 رکعت نفل؟ ایسا تو ہے نہیں کچھ بھی، وتر کی نماز ہی آخری نماز ہوگی. لیکن رمضان ہے کیونکہ تہجد میں ہر کوئی اٹھتے، تو امام کے ساتھ اگر آپ تراویح پڑھ کر آ رہے ہیں تو امام کے ساتھ پڑھ لیجیے، پڑھ سکتے. 2 نفل پر ادا کرنے والے، تو پوچھنے میں کچھ ایسا بھی ہے کیا؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے ایکچولی، پھر سے ریپیٹ کریے گا. وتر کے فوری بعد جی فوری بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے یا نہیں، وہ کنفرم کرنا تھا مجھے. as far as I know کہ وتر should be your last prayer، حدیث میں سا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اوکے جزاک اللہ خیر ایوری ون. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.